بعد آپ صلی علیہ وسلم کی معجزات کی بیان ہوئی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرنے ان کا تذکرہ تھا، اور جو حدیث بیان کی گئی اس کے بعد جو حدیثیں آ رہی تھی مکمل طور پہ ایک ہی بات بار بار اعادہ کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کرت عادت بہت ساری چیزیں رونما ہوئی۔ کرت عادت کہتے ہیں کہ عادت اطلاق کوئی کام کا ہو جانا، اور یہ صرف انبیاء سے صادر ہوتا ہے، اور اولیاء سے جو ہوتا ہے ان کو کرامات کہتے ہیں، اور جہالا سے جو ہوتا ہے ان کو جادو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ سیکھ کر کے کسی بھی طریقے سے وہ عمل کرتا ہے تو وہ جادو کے شمار ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہے وہ انبیاء کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دکھا سکتی۔ انبیاء جب معجزہ دکھاتے ہیں اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، تو وہ ایک الگ قسم کا معجزہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چاند کے دن پورے کر دے گا، یعنی چار تو ٹکڑے ہو گئے، ایسے نہیں ہو گئے کہ آپ راستہ چل رہے چار کو کہہ ٹکڑا ہو جاتا ہوں میں نے، بلکہ کسی نے کہا کہ آپ ایسا کر دیجئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ تنجی چار کے دو ٹکڑے کر دیجئے۔ اسے حدیث قدری کہ ایک ٹکڑا ہر پہاڑ کے ایک ٹکڑا جو پہاڑ کے ادھر تھا اور ایک ٹکڑا ادھر تھا غالب سو ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے دوسری سائڈ ہے اور ایک اس سائڈ ہے، ایسا معلوم لگا۔ تو یہ ابو جہل کے کہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو معجزہ ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے آسانی پیدا کروا دی، آپ اللہ کی مدد ہوئی۔ اس طریقے سے حضرت صادق علیہ السلام کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ہتھیلی نکالی کی۔ اب وہ تو نبی تھے، گوار میں گر گئے، سجدے میں گئے اور اللہ سے دعا کیا دیا نہ ہے آپ کے بندے ایسے سوال کرتے ہیں کہ یہ رسم چیزوں کا کرنا تو تیرا کام ہے، ہم کو تیرے بندے ہیں۔ لیکن انبیاء سے جب اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رہنما کر دیتے ہیں۔ پہاڑ سے اتنی پیدا ہو گئی اور وہ بھی گاوی اتنا، اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، ایسا نہیں پولو گیا گئے جس صبح کر کے رکھے ہوئے تو اسی کو نکال دی، پیدا ہوا گاوی نہیں ہے، اب گاوی دیے دی تو نہیں ہو جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزے ہوئے یہ بہت سارے معجزے تھے، لیکن ان میں سے ایک معجزہ معراج کے کیا کہتے ہیں ہجرت کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آئے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا دشمن بہت قریب آ گیا، کھڑا دشمن بہت قریب آ گیا، اگر وہ اپنے پاؤں پر تیز لے گا تو آپ پر نظر پڑ جائے، اتنے قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا کیا ایمان ہے کہ تم ہو میں ہوں اور تیسرا مددگار اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی کہ غار سور میں آپ گئے، غار سور نیچے نہیں تھا بلکہ اوپر کا یا اوپری حصے میں تھے آپ، تو وہاں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ فوراً حکم دے رہے ہیں کبوتر کو بھی جاؤ انڈا دو۔ کبوتر جب انڈا دے گی تو اس کے بعد حکم ہوا کہ مکڑی کو جانا تھا ان کو خدا پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر میں دشمن آ رہا ہے چاروں طرف دیکھ رہا ہے ایسے ایسے نظر، لیکن وہاں نظر جا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے ہم لوگ راستے سے گزر رہے ہیں اسی راستے سے ہم گزرے تو 500 ایٹر کسی کا گرا ہوا تو نظر نہیں پڑی، بچے کو نظر پڑ جاتی ہے، سمجھے ایک بچے کو نظر پڑ جاتی ہے۔ اب وہ جب اتارا تو کیا ملا ہے، پیسہ ملا ہے، تب ہم بھی تو ہم تو نظر پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ دشمنوں کی نظر کو پھیر رکھا، راستے پر سے پیسہ گرا ہوا اٹھائی نہیں جائیے،
समझे। अगर आपने उठा लिया है कि 1 हफ्ता तक की आपने जिम्मेदारी है दूध को इलाज की लिए कि किसका पैसा हो, उठा करके जेब में रख करके पेट में हड़प नहीं देना, खाने निकलना, बल्कि इलाज करना है कि किसका पैसा है। अगर वो 1 हफ्ते जब आगे ऐलान में नहीं आया, किसी का नाम कोई लेने वाला नहीं आया है, तो फिर वो क्या होगा, गरीब इसी को दे दिया जाएगा। ये 100 की जगह पर आप 3000 नुकसान हो जाएगा। بعد نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوس الناس ونحن في الباب فقلت يا رسول الله لو أن أخذوا النظر إلى قدمه أبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما متفق عليه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قال نظرت الى اقدام المشرکین، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں تھے تو ہم لوگوں کے سر کے پاس مشرکین کے پاؤں تھے۔ وَنَقَلُ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اور ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ أَنَّ أَحَدٌ نَظَرَ إِلَىٰ قَدَمِهِ أَبْصَرَنَا، اگر وہ اپنے قدم کی طرف دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو نہیں دیکھ لیں گے۔ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ فرمایا کہ اے ابو بکر ما ظنک باثنین، تمہارا کیا گمان ہے کہ ہم دو ہیں، اللہ ثالثھا، اور تیسرا اللہ ہے، یعنی ہم دو ہیں اور ہمارے مدد کے لیے تو اللہ۔ جب بھٹے سے نکال دیا تو نہیں گا، چاروں طرف سے گھیر کر کے رکھا تھا، وہاں سے ہم آسانی سے نکلے تو نہیں، کیونکہ رہا وہ چاروں ان کے وہ آئے دیکھنے کے لیے۔ اب وہاں سے نکلے تو وہاں بھی کیا مدد ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلے آسیب کون رہے، سب پر نیک کاری ہے، ٹھیک ہے، سب پر ایک ایسی نیک کاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے نکل جاتے پتہ ہی نہیں کرتا۔ اگر صبح ہوئی تو سب اپنا ایسے چھوڑا، اتنے کاموں سے پڑا پسر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے اور تیاری بستر پر آرام فرما رہے۔ اور وہاں یہ سسٹم نہیں تھا کہ اگر دشمن کی جگہ پر دشمن سویا ہوا تو کنہیں مارنا، دشمن ہی پر حملہ کرنا، یعنی غصہ میں آنے تر اسی کو مارتے ہیں، یہ وہاں کا دیوان نہیں تھا، رکھا یہ دیوان نہیں۔ اب وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مشرکین کے درمیان ایک پردہ کو عائد کر دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، یعنی ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا ہم نے، جو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھتے تو آپ ہی نہیں تھی کہ دیکھی۔ وعن البراء بن عازب بن أبي أنه قال لأبي بكر يا أبا بكر أحدثني كيف صنعت ما قيل سريت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت براء بن عازب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، جب تم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت کے کچھ حالات بیان کرو۔ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال اسرینا لیلتنا ومن الغدا حتی قام قائم الظہیرہ، کہ ہم لوگ ایک مقام پر یعنی غار سور سے نکل کر ایک جگہ پر ٹھہرے جو پہاڑ کے اتنے حصے پر تھا، اور دن کے ظہر کے وقت یعنی کہ سورج جب ڈھل گیا، یعنی سورج بالکل بیچو بیچ ہے اور لوگوں کا آواگمن بند ہو گیا، حتی قام قائم الظہیرہ وقل الطریقہ، کہ ظہر کا وقت ہو چکا تھا اور لوگ نہیں آ رہے تھے، راستے بند ہو چکے تھے۔ لا يمر فيه احد فرفعت لنا سفرة طويلة دعابة لم يأت عليها الشمس فنزلنا عندها وسويت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ صفا کرتے تھے
جب لوگوں کے سفر کا وقت ہوتا تو ہم لوگ سفر نہیں کرتے بلکہ ہم لوگ آرام کرتے، اور جب لوگوں کے سفر کا وقت ختم ہو جاتا اور یہ پتہ چلتا کہ اب اس راستے سے کوئی آئے گا نہیں، یعنی دوپہر میں عموماً راستے کیا ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، کم ہی لوگ پہنچتے ہیں، اور وہی لوگ پہنچتے ہیں جو بہت دور دراز سے سفر کر کے آ رہے ہیں۔ تو ان دور دراز سے سفر کرنے والے کیا مانیں کہ رسول اللہ کا پر یا ابو بکر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ٹھہرے، اور پھر شام جب ہوئی، سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، کہ وہاں سے سفر کا ارادہ کیا۔ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَكَانًا بِيَدِي يَنَالُ عَلَيْهِ، اور ہم نے یہ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غار کو صاف کیا، سمجھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہاں سو رہے۔ وَبَسْتُ عَلَيْهِ، اور میں نے اپنا ایک بستر بچھا دی، یعنی چادر، میرے پاس چادر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے بچھایا۔ قُلْتُ لَمْ، اور میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیے۔ وَأَنَا أَنْفَصُ مَا أَوْلَكَ فَنَامَ وَقَرَسْتُ أَنْفُذُ، اور میں آپ کے پہرے میں متعین، یعنی میں پہرا کروں گا، آپ آرام کریں، تاکہ دشمن جو آئیں گے ان سے میں حفاظت کرواؤں گا، دشمن کو آتا دیکھوں گا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ فَنَامَ وَقَرَرْتُ أَنْفُذُ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ مَا حَمْلَهُ فَإِذَا أَنَا فِرَارٌ مَقْبَرَ قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ، کہ میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکری کو چرا کر کے لے کے جا رہا، اونٹ میں لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی، کھانے کے سوائے بھی ختم ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے سے پوچھتے ہیں کیا تمہاری بکری میں دودھ ہے؟ لبن قال نعم، اس چرواہے نے کہا کہ ہاں دودھ تو ہے، یعنی شام میں بکری چرا کر کے جا رہے تھے تو دودھ تو بڑا ہی ہوگا۔ افا تحلب قال نعم، کیا تم مجھے دودھ دو گی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، وہ چرواہا کہتا ہے قال نعم، کیوں نہیں دیں گے۔ وَرَقَدَ شَاةً فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كَسَبَةَ مِن لَبَنٍ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس چرواہے نے ایک لکڑی کے برتن میں دودھ دھونا شروع کیا۔ وَمَيَّ إِذَا حَمَلْتُهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں وہاں سے دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ يَرْتَبِي فِيهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک کاشا تھا، یعنی اس میں پانی رکھتا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کریں، پانی پینے کی ضرورت پڑے تو اسے پیے، سن لے۔ اب وہ بہت بڑا نہ ہوگا، کچھ اس میں 4-5 لیٹر پانی آ جائے یا 2-4 لیٹر، اب اس میں سے دھار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فَقَرَأْتُ أَنْ أَوْقَظَهُ فَوَافِقَتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ فَأَصَبْتَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ حَتَّى بَرَدًا أَسْفَلَهُ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سوتا ہوا دیکھ کر گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں، سمجھے، میں آرام کر دیتے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے سو لیں، اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولی یا سنیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ وہ میں نے اس کاشے سے اس پیالے میں، یعنی دودھ کے پیالے میں اتنا پانی بھرا کہ نیچے تک پہ ٹھنڈا ہو، یعنی دودھ تو اتنا تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پانی مکس کیے تاکہ دودھ کی تاثیر کیا ہو جائے، گرمی والی ہے تو ٹھنڈاپن میں آ جائے، نقصان نہ کر۔ بہت بہترین دودھ پینے کے بعد کی عمر گرمی ہو جاتی ہے، اب اگر آپ پانی اس میں مکس کر دیں گے تو اس کی گرماہٹ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بَرَدَ أَسْفَلَهُ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَشَرَبَ پی لیجیے، حَتَّى رَوَيْكُ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَعْنَ لِلْرَقِينِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَقِلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ
وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِسَ، جب ہم لوگ دودھ پی کر کے فارغ ہوئے تو پھر سفر کا ارادہ کیا. رات ہو گئے ہیں، سفر کو نکلتے ہیں، شام ہو گیا، سفر کو نکل رہے ہیں. اب جیسے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكَ، سراقہ بن مالک کو دیکھا تو وہ آ رہا ہے. سراقہ بڑا بہادر تھا، گھوڑ سواری میں اتنا ماہر تھا کہ عرب میں اس کے جیسا کوئی گھوڑ سواری نہیں کرتا تھا. اور سراقہ اگر گھوڑے پر سوار ہو لیا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ سراقہ دت کر دے کے لائے، دو دکھ کے بھالے ہوئے مجرم پوری پتھر کے لے آئے. سعود کے لالچ میں آیا تھا وہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْتُ أُوتِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اٹھا دیے اور سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی. کیا مطلب بنا کہ سراقہ اسی جگہ دھس جائے، سمجھے؟ سراقہ کا گھوڑا بھی دھس جائے، سراقہ بھی دھس جائے. اس لیے کہ آیا تھا لعنت در سوار بتا ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. فَأُرْتَمَتْ بِهِ فَرَبِسَهُ إِلَى بَطْنِهَا فِي جَلَدَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمَا بَعُوتُمَا عَلَيَّ فَأَدْعُوا إِلَىٰ اللَّهِ. سراقہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کی وجہ سے میرا گھوڑا کہاں تک دھسا کہ میں کمر تک کے دھس گئے. میں بھی کمر تک کے دھسا اور گھوڑا بھی دھس گئے. میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا فرما دے. فقال انی اراکما دعوتما، سراقہ کہتا ہے کہ آپ دونوں نے میرے لیے بددعا فرما دی ہے. فدعوا الی اللہ لکما ان ارد علیکم الطلب فدعا له النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سراقہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے دعا فرما دی، آپ دعا فرمائیے میں نکل جاؤں، اس سے بچ جاؤ. پھر کسی کی مدد نہیں کہ آپ کو راستے میں روکو، اور میں آپ کا پہرے دار بن کر کے رہوں گا کہ راستے بھر میں جو لوگ آئیں گے ان کو میں روک دوں گا. کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے زیادہ تم طاقتور رسول اللہ کو لے گا، میں خود سے کیا گیا ہوں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیے، فنجا، وہ نجات پا گیا. فدعا لا يلقي احدا الا قال تسيت ما هاهنا فلا يلقي احدا لا رده متفق علیہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو سراقہ کو نجات ملا. اور سراقہ ایسا ہوا کہ کسی بھی ایک شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنے نہ دیا. اور سراقہ پھر واپس مکہ معظمہ پہنچا. 5 رکعت سراقہ ایمان بھی لے آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ سراقہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فارس کو جب فتح کیے تو کہا سراقہ کہاں ہے، سراقہ تو بلاؤ. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ فرمائے کہ کنگن لوگ ہیں سننے کے کن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لکھوائے تھے سراقہ اس دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے امن لی دیجیے، کیا لکھوا دیجیے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن لے دیے کہ سراقہ کے لیے امن. اب سراقہ قیدی بن کر کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کوئی کی. اب حضرت عمر نے تو شوقی دیا دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ملاقات پر عمل کی قطبی ساتھ